پاکستان میں آج ایک اور تماشا ہوا ہے. پاکستان کی عدالتوں میں پاکستانی نظام نے ایک اور تماشا کیا ہے. اس کے لیے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں. 50 روپے کی اسٹامپ پیپر پر پاکستان کی عدالتوں میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول کر اس ملک سے باہر چلے گئے تھے, لیکن آج یہی شخص عدالتوں کے اندر کھڑے ہو کر ہاتھ لہرا رہے اور مسکرا رہے ہیں. یہ دوسری ویڈیو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ وہی عدالتیں ہیں جہاں پر توشہ خانہ کیس میں, جو کہ ایک گاڑی لے ہی نہیں سکتے تھے, غیر قانونی طور پر گاڑی لے کر انہوں نے اپنے پاس رکھی, لیکن جس طریقے سے یہ داخل ہو رہے ہیں, ان کی گاڑی کے اوپر پھول برسائے جا رہے ہیں, گاڑی کو راستہ دیا جا رہا ہے کہ عدالت کے جوڈیشل کمپلیکس کے بالکل اندر جائے گاڑی. آپ کو یاد ہوگا, یہ پرانی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی گاڑی باہر روکی جاتی تھی اور وہ واکر کے ذریعے اندر آتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مخصوص صحافیوں نے لائن دی جاتی تھی اور وہ کیمرہ لے کر عمران خان کے منہ کے قریب جاتے تھے اور وہاں پر جا کر گفتگو کر. آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب عدالت میں گئے تو ایک صحافی ان کے منہ پر چڑھ کر گیا اور اس نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ کو شرم نہیں آتی. یہ سب کچھ عمران خان کے ساتھ ہوتا رہا, لیکن جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آج اسلام آباد میں ہوا ہے, اسلام آباد کی عدالتوں میں ہوا ہے, اس طرح کا پروٹوکول, اس طرح کی سیکیورٹی, اس طرح سے راستے بند کرنا, اس طرح کا ماحول بنانا, اس طرح سے میڈیا کی لائیو کوریج دینا, یہ ایک وزیر اعظم کو ہی دیا جا سکتا ہے. یہ ایک وزیر اعظم جس کے بارے میں سسٹم نظام پہلے سے فیصلہ کر چکا ہو کہ ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شاید یہ محسوس ہو رہا ہے, آپٹکس کریٹ ہو رہے ہیں کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا. تو پھر وہ انتخابات, وہ دوڑیں, وہ ووٹنگ پولنگ سٹیشنز, وہ ووٹ والا دن, وہ انتخابات والا دن, وہ ڈبے, وہ ٹھپے, یہ سب کچھ مذاق ہے. یہ سب کچھ ایک تماشا ہے. یہ سب اس ملک کے اندر ایک تماشا, ایک جمہوری تماشا اس ملک کے اندر باقاعدہ سے لگایا جاتا ہے. حفیظ اللہ نیازی عمران خان صاحب کے سخت ناقد ہیں, سخت ناقد ہیں, عمران خان کے خلاف ہیں. کبھی بھی انہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر عمران خان کے حوالے سے ایک بھی ٹھیک بات نہیں, ایک بھی ان کے حوالے سے یعنی ان کے ساتھ کھڑے ہونے والی بات چیت نہیں کی. وہ کیا ان کی سٹیٹمنٹ اس وقت وائرل ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوں گے, انہیں اپنی جان عزیز ہے. یعنی جو ٹکٹ جمع کروائے گا عمران خان کے, جو کاغذات جمع کروائے گا, اسے اپنی جان عزیز ہے. نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہے. نواز شریف کی بطور وزیر اعظم واپسی ہوئی ہے. اگلے انتخابات میں نون لیگ کو 80 سیٹیں ملیں گی اور مخلوط حکومت میں نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے. انشاءاللہ شفاف الیکشن نہیں ہوں گے. آج کے آپٹکس دیکھیں, پاکستان کے پرومیننٹ تجزیہ کار کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو بات جناب بڑی واضح ہے کہ فیصلے کر لیے گئے ہیں, بات بڑی کلیئر ہے, بہت سارے معاملات طے کر لیے گئے ہیں اور اس ملک کے اندر ایک تماشا لگایا جائے گا اور تماشا انتخابات کا ہوگا اور تماشا ایک ڈھکوسلا ڈرامہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بڑی حیران کن غیر معمولی ایک تماشے والی خبر پاکستان میں آئی, اور خبر یہ تھی کہ جو نگران حکومت ہے پنجاب کی, انہوں نے العزیزیہ میں نواز شریف صاحب کی سزا معاف کر دی ہے. یعنی انہوں نے خود, یعنی ایک نگران سیٹ اپ جن کا کام انتخابات کروانا تھا, جن کی لینی دینی کسی چیز کے ساتھ نہیں تھی, انہوں نے ایک پروکلائمڈ آفینڈر کی, ایک پاکستان کی عدالتوں کی جانب سے کنوکٹڈ شخص کی ایک جو سزا ہے وہ معاف کر دی ہے. لیکن سزا جس طرح سے انہوں نے معاف کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کے اوپر اوریا مقبول جان صاحب بھی لکھتے ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اوریا مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب کے نگران کابینہ نے نواز شریف کی ضابطہ فوجداری کی دفعہ 401 کے تحت العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل کر دی ہے. یہ دفعہ چوری اور ڈکیتی کے عاجی مجرموں کی سزاؤں سے متعلق ہے. گویا اس حکم کے تحت کابینہ نے نواز شریف کے عادی چور اور ڈکیت ہونے پر مہر سخت کر دی ہے. یعنی نگران حکومت نے نواز شریف صاحب کو ایک عادی مجرم, ایک عادی ڈکیٹ, ایک عادی تھیف قرار دے دیا ہے اور انہیں اس سیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ان کی معافی دے دی ہے. میں بلکہ سیکشن کو پڑھ دیتا ہوں. سیکشن 401 ہے یہ, اور سیکشن میں لکھا جاتا ہے پنشمنٹ فار بلونگنگ ٹو گینگ آف تھیوز. یہ پنشمنٹ اس شخص کے لیے جو چوروں کا, ڈکیتوں کا سردار ہو, جو گینگ کا سربراہ ہو, تھیف یعنی چوروں کا سربراہ ہو. Whoever at any time after the passing of this act shall belong to any vending or any gang of the persons associated for the purpose of habitually committing theft or robbery. یعنی اس کے حوالے سے ہے جو habituals ہوں, جو عادی مجرم ہوں, جو عادی چور ہوں, جو عادی ڈکیت ہوں. اس سیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو پنجاب کی نگران کابینہ ہیں, انہوں نے نواز شریف صاحب کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل کر دی ہے, جو کہ معطل ہو نہیں سکتی بنیادی طور پر. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے اوپر بھی عدالتی فیصلے موجود ہیں, اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں, اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈائریکشنز موجود ہیں. لیکن کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کام کر سکے گی؟ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروا سکے گی؟ کیا پاکستان کی عدالتوں کے اندر اتنا تپڑ ہے ود ڈیو ریسپیکٹ کہ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروا سکیں؟ یعنی اس کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے, ایک بات بڑی حقیقت پر مبنی ہے اس وقت, کہ اگر اس وقت آپ کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی پاکستان کی, غیر قانونی کارروائی پاکستان میں کر لی جائے تو عدالتیں آپ کو انصاف نہیں دے سکتی. عدالتیں آپ کو رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں جو آپ کے خلاف انلیگل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل ججز یہ باقاعدہ سے کہتے رہے تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کو بلا کر کہ جناب آپ پریس کانفرنس کرنے اور اپنی جان چھوڑائیں. ہم نے اینکر عمران ریاض خان صاحب کے معاملے پر بھی دیکھا کہ عدالتیں ہمیں بے بس نظر آئی. تو یہ اس وقت پاکستان کی عدالتوں کا حال ہے. لیکن جو نواز شریف صاحب کی پنجاب کی جو نگران کابینہ انہوں نے سزا معاف کی ہے, اس کے حوالے سے پنجاب حکومت نواز شریف کی ضمانت نہیں دے سکتی.
2 दिसंबर 2022 के नवाज शरीफ को मफरूर इश्तिहारी करार देने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में वाज़ेह लिखा हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तोसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। पंजाब हुकूमत के पास नजरसानी का कोई इख्तियार नहीं। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत नहीं मिल सकती क्योंकि सरकारी मेडिकल बोर्ड का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ अगर बीमार थे तो कुछ अरसा पहले दुबई और सऊदी अरब तक कैसे आ गए थे। कुछ और ममालिक में कश्तियों की सैर की वीडियोस, यानी एक सिद्दीक जान साहब का बाकायदा और तजिया भी शामिल है, लेकिन उसके अंदर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों का जिक्र कर रहे हैं और मुख्तलिफ फैसलों की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जनाब इससे पहले बाकायदा से पाकिस्तान की अदालतें ये कह चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब को हुकूमत, और खासतौर पर निगरान हुकूमत तो कर ही नहीं सकती, लेकिन बाकायदा हम ये चीजें भी पाकिस्तान के अंदर होते हुए देख रहे हैं।